فورٹ ولیم کالج کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ یہ سب آپ لوگ آلریڈی جانتے ہوں گے، لیکن دھیان سے پڑھیے گا، فورٹ ولیم کالج سے آپ کو 2-4 سوال ضرور دیکھنے کو مل جائے گا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام سن 1800 میں عمل میں آیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز جنوبی ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ تاجر بن کر آنے والی یہ غیر ملکی قوم پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کے منصوبے کے مطابق حکمت عملی تیار کرنے لگی۔ کون؟ انگریز اس حقیقت سے واقف تھے کہ تجارت کے فروغ اور ملک پر حکمرانی کے لیے یہاں کی زبان، طور طریقوں، رسم و رواج اور قاعدے قانون سے واقفیت ضروری ہے۔ اس وقت حکومت کی زبان فارسی تھی، لیکن عوامی سطح پر بولی اور سمجھی جانے والی زبان اردو تھی۔ انگریز گورنر جنرل ویلزلی نے یہ محسوس کیا کہ انگلینڈ سے آنے والے نئے حکام اور عام ملازمین دیسی زبانوں سے واقف ہوں تو یہاں کے مالی اور فوجی انتظامات بہتر طور پر سنبھالے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ 4 مئی 1800 کو ایک مستقل تعلیمی ادارے فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا۔ کب؟ 4 مئی سن 1800 کو۔ کس نے کرایا؟ نام ہم نے آپ کو اوپر بتایا تھا، ویلزلی۔ فورٹ ولیم کالج کو انگریز گورنر جنرل ویلزلی نے قائم کروایا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے رائٹرز بلڈنگ میں قائم کیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل ریورن ڈیوڈ براؤن تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل بننے کے لیے شرط تھی کہ پرنسپل صرف پادری ہی بن سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں ویلزلی نے کئی شعبے قائم کیے اور لائق اساتذہ کا تقرر کیا۔ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبان کے شعبے کا پہلا صدر اور پروفیسر ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو منتخب کیا گیا۔ گلکرسٹ نے زبان کے مسائل میں گہری دلچسپی لی۔ انہوں نے نہ صرف خود تصنیف و تالیف کا کام کیا بلکہ اس عہد کے کئی نامور نثر نگاروں کی خدمات حاصل کی اور ان سے ایسی کتابیں ترجمہ، تصنیف و تالیف کرائیں جن میں سے اکثر آج بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان نامور قلمکاروں میں میر امن، باغ و بہار کون نہیں جانتا، حیدر بخش حیدری، کاظم علی جوان، مرزا علی لطف، شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، مظہر علی خان ویلا اور للو لال جی قابل ذکر ہیں۔ ان ادیبوں کی تصانیف میں میر امن کی باغ و بہار کا نام سر فہرست ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی شائع کردہ کتابوں سے ایک طرف جدید نصابی ضرورتوں کا تصور ذہن میں روشن ہوا تو دوسری طرف سادہ اور سلیس نثر لکھنے کی روایت قائم ہوئی۔ اسی وجہ سے تو میر امن کی جو باغ و بہار ہے اس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سادہ اور سلیس نثر لکھنے کی جو روایت ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت اردو نثر فارسی آمیز اور پرتصنع اسلوب سے نکل کر جدید دور میں داخل ہوئی۔ گلکرسٹ نے چھاپے کے لیے اردو ٹائپ کا مطبع قائم کیا۔ مطبع بولتے ہیں پرنٹنگ پریس کو، جس سے اردو کتابوں کو شائع کرنے کا چلن عام ہوا۔ فورٹ ولیم کالج میں درسی کتابوں کو چھاپتے وقت کتابوں میں مشقیں، فرہنگیں، تعارفی نوٹ اور ضروری حاشیے بھی درج کیے جاتے تھے۔ صحیح تلفظ کے لیے اعراب یعنی زبر زیر پیش کا استعمال کیا گیا۔ 2 لفظوں کے درمیان فاصلہ، 2 مصروں کی ترتیب، پیراگراف، واوین اور کوما وغیرہ سے فقروں کو واضح کرنے کا طریقہ رائج ہوا۔ کالج نے طباعت و اشاعت میں نئے تجربے کیے۔ نصابی کتابوں کی تیاری، پرانی کتابوں سے انتخاب، املا اور اسلوب نثر کی معیار بندی اور صحیح طباعت کی جانب، صحیح پرنٹ کی جانب توجہ دی۔ فورٹ ولیم کالج کی تصنیف باغ و بہار، مثنوی سحر البیان 1802 اور کلیات میر 1811 عیسوی کی طباعت اس کی بہترین مثال ہے۔ کس کی؟ فورٹ ولیم کالج کے پرنٹنگ پریس کی۔ فورٹ ولیم کالج کو لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے 24 جنوری 1854 کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب اردو میڈیم میں ہوگی کامیابی۔ جوائن کریں AR ڈیجیٹل اردو، جہاں ملیں گے لائیو کلاسز اور موک ٹیسٹ، بہترین MCQs اور PYQs کے ساتھ، سب سے بہتر